السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر اسلان ہے اور میں آئیکن آئی کیئر سینٹر لاہور میں کنسلٹنٹ آئی سرجن ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں چند امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں آپ کو ویڈیو کے دوران بتاؤں گا۔ تعلق ہے ان کا کیٹریکٹ کی سفید موتی کی سرجری کے ساتھ اور اس کے بعد ہونے والے مسائل کے ساتھ۔ ہمارے پاس بہت زیادہ یہ کامن ایک کوشچن آتا ہے کہ ہماری کیٹریکٹ کی سرجری ہو گئی ہے، لینس ڈل چکا ہے لیکن نظر کلیئر نہیں ہوئی ہے۔ اسی تمام وجوہات میں آپ کو ویڈیو کے دوران وقتاً فوقتاً بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کو تقسیم کریں چند حصوں کے اندر، یعنی کہ اگر نظر کی کمی بالکل سرجری کے فوراً بعد ہے تو اس کے مسائل کچھ اور ہیں، اور اگر سرجری کے لمبے عرصے کے بعد ہے تو اس کے مسائل یا اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ اگر ہم ارلی جو ٹائم ہے سرجری کے بعد کا، پہلے چند دن یا چند ہفتے، اس کی بات کریں تو اس میں جو سب سے بنیادی وجہیں ہوتی ہیں، سرجری کے بعد آنکھ میں کچھ سوزش آتی ہے جو کہ آنکھ کی نظر میں کی بحالی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں، شوگر ہے یا آنکھ میں کوئی اور بیماریاں ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہیلنگ کا پروسیس ڈیلے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ کا موتیا بہت پکا ہوا تھا، بہت اینڈ سٹیج کا کیٹریکٹ تھا، تو ایسی صورت کے اندر بھی آپ کو شروع کے چند دنوں کے اندر آنکھ کی نظر کی بحالی میں دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر ہمارے ہاں ایک سرجری کی ٹیکنیک ہے جس میں آنکھ کے اندر ایئر کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے ان کو یا تو بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا یا آنکھ کے اندر وہ ایئر ببلز فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو لوگ کئی دفعہ لینز سمجھ کر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید لینز ہل گیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایئر ببل آنکھ کے اندر چند دنوں میں جذب ہو جاتا ہے اور نظر کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سرجری کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوزش آنکھ کے ابتدائی سرجری کے چند دنوں کے اندر نظر کی کمی کا باعث بنتی ہے، جو کہ وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ چند دنوں یا آنے والے چند ہفتوں کے اندر کلیئر ہو جاتے ہیں اور نظر صاف ہو جاتی ہے۔ اگر لمبے عرصے کے اندر ہم اس کی وجوہات کو دیکھیں تو اس میں کئی چیزیں ہیں جو کہ نظر کی بحالی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ سرجری کے دوران کسی بھی کمپلیکیشن کا ہو جانا، کوئی بھی پریشانی کا آ جانا، بیماری کا سرجری کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے۔ اگر سرجری کے دوران کوئی دقت پیش آ گئی ہے تو آپ اپنے سرجن سے اس حوالے میں ڈسکس کریں اور وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بیسٹ ٹریٹمنٹ یا بیسٹ حل ضرور تجویز کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے تاکہ سرجری میں پیدا ہونے والی کمپلیکیشنز کو بہتر بنایا جا سکے۔ لینس کی ایڈجسٹمنٹ میں اگر کوئی پرابلم ہے، سوزش آئی ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، یا کسی بھی حوالے سے آنکھ میں کوئی انفیکشن ہے، کوئی پرابلم ہے، تو سرجن اپنی پوری محنت کے ذریعے اس چیز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ لمبے عرصے میں اگر نظر بحال نہیں ہو رہی ہے تو اس چیز کا غالب امکان بھی ہے کہ لینس کی صحیح ایڈجسٹمنٹ کے باوجود اگر نظر میں کمی ہے تو وہ آنکھ میں کسی اور بیماری کا انڈیکیشن ہو سکتی ہے، جیسے کہ زیادہ تر فار ایگزامپل شوگر کے مریضوں کے اندر اگر پردہ کمزور ہے یا اس میں شوگر کے اثرات موجود ہیں تو لینس ڈلنے کے بعد بھی نظر بحال نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے کسی بھی مریض کو کارنیا کا کوئی مسئلہ ہے، کارنیا خراب ہے، آنکھ کی پتلی میں ڈیمیج ہے کسی بھی قسم کا، تو نظر کی بحالی اکثر یا تو بہت ٹائم لیتی ہے یا مکمل طور پر نہیں ہوتی ہے۔ آنکھ کے پردے کی تمام بیماریاں آنکھ کی نظر کی بحالی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھ میں سوزش رہنا، انفیکشن کا ہو جانا لمبے عرصے کے اندر آنکھ کی نظر کی بحالی میں پرابلم پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ چند میجر یا موٹی موٹی وہ وجوہات ہیں جو کہ آنکھ کی نظر کی بحالی میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں اگر آنکھ کی سرجری ہوئی ہے اور نظر بحال نہیں ہوئی۔ جنرلی اگر آپ نے سرجری کسی بھی اچھے کوالیفائڈ سرجن سے کروائی ہے اور اچھی چیزوں کا، اچھے لینس کا انتخاب کیا ہے تو انشاءاللہ آپ تسلی رکھیے، آپ کی آنکھ کی نظر میں جو پرابلم ہے وہ بہتر ہو جائے گی، بشرطے کہ آنکھ میں مزید کسی قسم کی بیماری موجود نہ ہو۔ یہ تھا آج کا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک۔ نیکسٹ آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے صورت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔